बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त की दो बड़ी अहम खबरें जिन पर बात करना चाहूँगा वो ये है कि इसराइल इस वक्त मैदान में आ चुका है और इसराइल ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है पीटीआई के हक़ में। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज़ाहिर है जो 9 मई के बाद जो उनके साथ यहाँ पाकिस्तान में हो रहा है, जो मुकदमात चलाए गए, जो केसेस चलाए गए, उस पर इसराइल ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। और अक़वाम मुत्तहिदा की जो जनरल असम्बली है, जो इजलास है अक़वाम मुत्तहिदा का, उसमें करारदाद पेश की है और इस मसले पे पाकिस्तान से चंद एक मुतालबात किए हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा। और इसमें इस बात को फिर देखना पड़ेगा कि इसराइल को इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान में क्या दिलचस्पी है कि उन्हें इसकी फ़िक्र लाहिक हो गई और इसका गम लाहिक हो गया है कि वो इस बारे में बात कर रहे हैं, इस बारे में जनरल असम्बली में बात कर रहे हैं, इस में के ममालिक जो दीगर ममालिक हैं उनको एतमाद में ले रहे हैं। वो दुनिया भर की तवज्जो इस तरफ मबज़ूल करवा रहे हैं कि वो पाकिस्तान पर प्रेशर डाल के इस मसले को हल किया जाए और इस मसले में किसी तरह की कमी लाई जाए। और दूसरी बात है इसराइली के ही हवाले से कि इसराइल में इस वक्त बगावत का सामना है और इसराइली अवाम इस वक्त सड़कों पे है। तो इन दो ख़बरों पे बात करूँगा। तो जो सबसे पहली ख़बर है वो ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास हुआ स्विट्ज़रलैंड का जो शहर है जिनेवा में, और वहीं इजलास होता रहता है। और ये इजलास था इंसानी हुकूक़ से मुताल्लिक़। ज़ाहिर है वह पाकिस्तान में इंसानी हुकूक़ से मुताल्लिक़ ये इजलास हुआ और इस इजलास पे दीगर ममालिक से कहा गया कि वो इस इजलास पे बात करें कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। तो उसमें इसराइल की जो वहाँ मंदूब है, खातून है, उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और इस वक्त जो उनकी बात है पीटीआई और इमरान खान के हक़ में और उनके लिए कुछ बातें की, तकरीर की। तो उसको अगर आप 4 हिस्सों में देखें तो वो 4 बातें बनती है। उसमें जो सबसे पहली उन्होंने बात की वो ये है कि इसराइल को पाकिस्तान में इंसानी हुकूक़ की मजमूई सूरत-ए-हाल पर गहरी तशवीश है, जहाँ जबरी गुमशुदगियाँ, तशद्दुद, पुरअमन एहतिजाज पर क्रैकडाउन, मजहबी अक़लियतों और दीगर पासमानदा ग्रुपों के ख़िलाफ़ तशद्दुद जारी है। उसमें जो इन्होंने बात की है कि जबरी गुमशुदगियाँ और पुरअमन एहतिजाज पर क्रैकडाउन और मजहबी अक़लियतों और दीगर पासमानदा ग्रुपों के ख़िलाफ़ तशद्दुद, ये जो बातें हैं इनको अगर आप गौर से देखें तो इस वक्त ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है। ज़ाहिर है 9 मई के जो वाक़यात हैं, जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमले किए गए और जलाया गया, उनको तोड़ फोड़ की गई, तो उसमें गिरफ़्तारियाँ हुई हैं, लोग गिरफ़्तार हुए हैं और उनको गिरफ़्तार भी होना चाहिए था, उन पर मुकदमात भी बनने चाहिए थे। हर मुल्क का अपना एक कानून होता है। तो ये जो उनकी तकरीर है, इस तकरीर में पहली बात इन्होंने ये की है और ज़ाहिर है जो यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से या लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि यहाँ 9 मई के बाद जबरी गुमशुदगियाँ हुई हैं, हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो इमरान रियाज़ या दीगर के केसेस को लेके कहते हैं कि जबरी तौर पे उनको गुमशुदा कर दिया गया और ये कहते हैं कि हमने चूँकि पुरअमन एहतिजाज किया था तो फिर हमारे एहतिजाज पे क्रैकडाउन हुआ, हमारी गिरफ़्तारियाँ हुई। तो ये जो बातें हैं इनको अगर जोड़ा जाए तो इस वक्त यही कुछ पीटीआई के साथ हो रहा है। तो बज़ाहिर इसराइल ये चाह रहा है कि पीटीआई के साथ ये कुछ नहीं होना चाहिए था और पाकिस्तान इमरान खान के साथ ये नहीं होना चाहिए था। और दूसरी इसी से मिलती जुलती उन्होंने बात कही कि ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान में मनमानी गिरफ़्तारियों, तशद्दुद, दूसरे नारवा सलूक को रोकने, ऐसी कार्रवाइयों के मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाने और सज़ाए मौत के वसी इस्तेमाल, ख़ास तौर पर बच्चों और माजूर अफराद के मामले में ख़त्म करने के लिए हमारी सिफारिशात पे अमल करें। यानी ये जो लोग गिरफ़्तार हुए हैं उनको सज़ाए मौत ज़ाहिर है नहीं हुई, लेकिन कह रहे हैं कि सज़ा का जो इतना वसी इन्होंने खोल रखा है, ज़ाहिर है कि सारा इसी तरफ इशारा है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स में जिन लोगों पे मुकदमा चल रहे हैं और उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है, तो इनके ख़िलाफ़ ये कार्रवाइयाँ नहीं होनी चाहिए और इनको इंसाफ मिलना चाहिए। वो बज़ाहिर ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी नज़र में ये एक जुल्म है और इस जुल्म को रोकना चाहिए। इनकी इस बातों से पता चलता है और वो सिफारिशात पेश कर रही है कि ये सब कुछ गलत हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए एक सियासी जमात के साथ, एक सियासी पार्टी के साथ। और तीसरी बात
ظاہر ہے یہ دو باتیں پاکستان تحریک انصاف سے متعلقہ ہیں اور بظاہر یہ لگ رہا ہے، اور تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ اسرائیل پاکستان پر بھی یہ زور دیتا ہے کہ وہ انسانی حقوق کے عالمی معیارات کے مطابق ہم جنس پرستی کی قانونی اجازت دے۔ یہ جو مسئلہ ہے، یہ جو تیسرا مسئلہ ہے، اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم جنس پرستی، خیر یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس پہ پھر کبھی بات کریں گے۔ اور تیسرا انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو توہین مذہب کے حوالے سے جو قوانین پاس کیے گئے ہیں اور ان قوانین میں نرمی کی جائے، اور اقلیتوں کے خلاف جو کو ہدف بنایا جاتا ہے اس کو ہدف نہ بنایا جائے۔ تو یہ دو خیر موضوعات الگ ہیں، لیکن انہوں نے یہ چار باتیں کہی ہیں اور پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے اس کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ ظاہر ہے ہم اسرائیل کو نہیں مانتے اور نہ مانتے ہیں، نہ مانیں گے اور کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ اسرائیل کی یہ سفارشات اپنے پاس رکھے، اسرائیل اپنے حالات پہ غور کرے، اسرائیل کو اپنا سوچنا چاہیے۔ پاکستان کو اسرائیل جیسے ناپاک ملک کی سفارشات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں سب کچھ ٹھیک طریقے سے ہو رہا ہے، یہاں عدالتیں ہیں، یہاں حکومت ہے اور یہاں انصاف ہے، انصاف کے مطابق سارا کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن یہاں یہ شبہ اٹھتا ہے کہ آیا پھر اسرائیل اور پی ٹی آئی اور عمران خان کے کیا تعلق ہے؟ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ عمران خان نہ کوئی اسرائیل کے ایجنٹ ہے، نہ کوئی یہودیوں کے ایجنٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان پہ ایک شبہ تھا، ایک شک کیا جا سکتا تھا، لیکن جب سے انہوں نے جمائما گولڈ اسمتھ کو طلاق دی، اور طلاق دے کے جب یہ سارے معاملات ختم کیے، تو اس سے یہ واضح ہو گیا کہ وہ نہ ایجنٹ ہے، نہ ان کا اس طرح کے لوگوں سے تعلق ہے، اور نہ وہ کسی کے لیے اس طرح استعمال ہو رہے ہیں۔ بلکہ یہ جو ممالک ہیں وہ اس طرح کی خبریں اس لیے دیتے ہیں کہ تاکہ عالمی دنیا کے اندر ایک پریشر کو بنایا جائے اور اس پریشر کو پھر پاکستان پر مسلط کیا جائے۔ اور چونکہ ایشو ان کو کوئی اور ملتا نہیں، اور ظاہر ہے اسرائیل کی کافی عرصے سے کوشش ہے کہ پاکستان کسی طرح اس کو تسلیم کر لے، پاکستان تسلیم کرنے کا سوچ بھی نہیں رہا، تو وہ کسی نہ کسی بہانے سے، کسی نہ کسی طرح وہ پاکستان کو پریشر میں رکھنا چاہتا ہے اور عالمی دنیا کے پریشر پاکستان میں ڈلوانا چاہتا ہے، اور انشاءاللہ وہ اس میں ناکام ہوگا۔ تو اس وقت اسرائیل کو اپنی حالت دیکھنی چاہیے۔ اسرائیل کے اندر عوام اس وقت سڑکوں پہ ہے، بغاوت کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، مار داڑ لگی ہوئی ہے، اور اسرائیل کے اندر عوام سڑکوں پہ ہے۔ اور یہ خبر یہ ہے کہ اسرائیل کی جو پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ یہ چاہ رہی ہے جیسے کہ ہمارے ہاں ہے کہ جو سپریم کورٹ کے جو اختیارات ہیں ان کو سلب کیا جائے۔ ظاہر ہے وہاں جو وزیر اعظم یا جو حکومتی نمائندے ہیں، حکومت کے لوگ ہیں، وہ جو بھی فیصلے کرتے ہیں تو پارلیمنٹ کو پابند کیا جائے کہ وہ ان فیصلوں کو کالعدم نہ قرار دیتے ہیں، وہ ان فیصلوں کو روکے نہیں، اور وہاں یہودیوں کی، صہیونیوں کی ایک ظالم جارحانہ حکومت آئے جس کو بالکل آزادی حاصل ہو، وہ جس طرح چاہے مسلمانوں کو روندے۔ ہاں ایک بات یہ ہے کہ فلسطین جو ہمیں یہ مشورے، معاف کیجیے کہ اسرائیل جو ہمیں مشورے دے رہا ہے انسانی حقوق کے، تو وہ انسانی حقوق ان کو فلسطین میں نہیں نظر آ رہے کہ مذہب کے نام پہ اور قومیت کے نام پہ، اور فلسطینیوں کو پچھلے 70 سال سے فلسطینیوں کے اوپر جو ظلم ہے، جو تشدد ہے اور جو مذہبی آزادی ان سے چھین لی گئی ہے، تو اسرائیل کو وہ دیکھنا چاہیے۔ ہمارے ملک کے اندر اس کو کسی قسم کی بیان بازی کی، کسی قسم کی سفارشات لانے کی قطعی طور پہ ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے آپ کو دیکھے کہ وہاں کے عوام کے جو حقوق ہیں، وہاں کے عوام کی جو پارلیمنٹ ہے، وہاں کے عوام کی جو سپریم کورٹ ہے، اس کے حقوق کو سلب کیا جا رہا ہے، اور عوام اس وقت شدید غصے میں ہے، اور وہاں کی حزب اختلاف بھی یہی چاہ رہی ہے کہ یہ جو اس وقت کے برسر اقتدار وزیر صدر ہیں ان کے نیتن یاہو، یہ سپریم کورٹ کے جو اختیارات ہیں ان کو سلب کرنا چاہ رہے ہیں، اور اپنی یہ جو آمرانہ حکومت ہے، ظالمانہ حکومت ہے، اس کو توسیع دینا چاہ رہے ہیں کہ اس کی حکومت کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور بنا رکاوٹ کے، بنا کسی دیوار حائل کے اپنی یہ حکومت طویل مدت تک چلاتے رہیں، اور اسرائیل کا جو ایک ناپاک منصوبہ ہے اس کو لے کے چلتے رہیں۔ ظاہر ہے وہاں پھر لوگ ہوتے ہیں، ہر ملک میں ہوتے ہیں۔ اب یہ جو بقیہ لوگ ہیں یہ نہیں چاہتے کہ پارلیمنٹ کے اختیارات ہوں، بلکہ ملک میں ایک آزادی ہو، انصاف ہو۔ تو اسرائیل کو اپنی دوسروں ملکوں میں انصاف اور کے تقاضوں کو دیکھنے کے بجائے اپنے ہاں انصاف کو دیکھا جائے۔ اور ظاہر ہے یہ جو ایک سلسلہ شروع ہوا ہے اسرائیل کے اندر بغاوت کا، تو اس کا دائرہ پھیل رہا ہے۔ اب یہ عوام پہ ہے کہ عوام وہ کس طرح اس کو فیس کرتی ہے،
اور اس ظالم حکومت کو اجازت دیتی ہے کہ وہ اس عوام سے جو تمام تر اختیارات ہیں اس کو سلب کریں۔ اب ظاہر ہے ان کی یہ کوشش ہے کہ جو ملک کا صدر ہے وہی ملک کا چیف جسٹس بھی ہو، وہی ملک کا آرمی چیف بھی ہو، اور سارے فیصلے وہی صادر کرے، اور وہی پورے ملک کی جو لگام ہے اس کے ہاتھ میں ہو۔ تو اس پہ ظاہر ہے عوام راضی نہیں ہے، اپوزیشن راضی نہیں ہے، تو بغاوت کا ایک قوی خطرہ ہے۔ اور جب عوام کا صبر جواب دے جائے گا تو عوام کے اندر یہ جو لاوا پک رہا ہے جو یہ پھٹے گا، تو اس سے اسرائیل کا جو نقصان ہے وہ پھر اس کو اسرائیل کو سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اسرائیل نے اس وقت جو معاشی ہب بنایا ہوا اپنے آپ کو اور پوری دنیا کو اپنے اس طرف لگایا ہوا ہے، تو اس سے اسرائیل کو بہت نقصان پڑے گا۔ اور یہ جو ان کی بغاوت ہے یہ کم نہیں ہو رہی بلکہ یہ تیز ہو رہی ہے، اور آئندہ دنوں میں اس میں مزید تیزی آ جائے گی۔ اور یہ جو انہوں نے قانون پاس کیا ہے تو ایک مرحلے میں یہ قانون پاس ہو چکا ہے، اور اس کی ووٹنگ ہوئی تو اس ووٹنگ میں 56 کے مقابلے میں 64 ووٹوں سے اس کی پہلی منظوری ہو گئی ہے، اور اس کی باقی منظوری ہونا باقی ہے۔ تو یہ عوام کے وہاں کی جو کے اوپر ایک جبری حکومت کو مسلط کیا جا رہا ہے، ایک ظلم کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ کرے بغاوت کامیاب ہو جائے اور اسرائیل نیستو نابود ہو جائے۔